تاریخ ادیان اس بات پر گواہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ اپنی اپنی قوموں کو تعلیم دی، خدا تعالیٰ کے حکم سے جو عقائد و نظریات دیے، جو شریعت دی، قوموں نے اس سے انحراف کیا اور اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کی اور دین الہی کو بدلا۔ اسی طرح اس امت میں بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے رواج پائیں کہ جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ نہیں تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے اپنی حکومت کو الہی حکومت قرار دینے کے لیے کہ ہماری حکومت جو ہے خدا ہی کی طرف سے ہے، اور اسی طرح کے مسلمانوں نے ان کے یعنی حکمرانوں کی چالوں کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ عقائد بنا لی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر اور شر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بھی عقیدہ مسلمانوں نے بنا لیا، حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے قرآن اور حدیث اور عقل کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر تو ہے، شر اللہ کی شر جو ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں جب خیر ہے تو پھر شر نہیں ہے، شر جو ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے۔ یہ آیت بوانگ دول فرما رہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، شر نہیں ہے۔ تو جو مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تو یہ عقیدہ صریحاً قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن یہ صدیوں سے بنا ہوا ہے۔ حکمرانوں نے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے بنایا ہے، پتہ نہیں وہی جانتے اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ کی ذات کبھی ایسا کر سکتی ہے کہ وہ یزید کو بھی حکمران بنائے، وہ جو ہے بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کو حکمران بنائے؟ نہیں، یہ بندوں کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ میرے بھائی اہل اسلام، یہ سراسر تعلیمات قرآن کے خلاف ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، اور یہ خلاف عقل بھی ہے۔ کوئی عاقل انسان اس عقیدے کو مان سکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ عقیدہ تعلیم دیا ہو؟ وہ خدا یہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، جس کا حکم یہ ہو قُلْ آمَنَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہ تیرے کہہ دیجیے کہ میرے رب نے ہمیشہ ٹھیک کام کا حکم دیا ہے۔ وہ خدا جو یہ قرآن میں فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر ہے، اس کے ہاتھ میں کبھی شر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس طرح کے عقائد کی نفی کرتا ہے۔ یہ خاندان بنو امیہ جو ہے ان کے وہ ظالم حکمرانوں کی ان عقائد کی بنیاد انہوں نے رکھی اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے کہ یہ جو حکومت ہمیں ملی ہے جو خدا ہی کی طرف سے ملی ہے۔ بھائی خدا ایسا نہیں ہے، خدا تو فرماتا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی تو انہوں نے کہا قال من ذریتی، اے پالنے والے یہ میری اولاد میں بھی رہے گی۔ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اگر تیری اولاد میں ہی ہم امامت رکھیں گے، لیکن ظالم جو تیری اولاد میں ہوگا اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ امامت جو ہے یہ خدا کے صالح اور نیک بندوں کے لیے ہے، نہ کہ اس کے ظالم فاسق و فاجر لوگوں کے لیے یہ امامت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے اس طرح کے عقائد بنائے۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اس کی ذات کے ہاتھ میں کبھی شر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہر چیز، اس کی ہر چیز میں حسن نظر آتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، وہی خدا ہے جو مخفی آشکار ہے، باخبر ہے، مہربان ہے، ناقابل شکست ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اچھا خلق کیا۔ اس کے ہر کام میں، اس کی ہر بات میں حسن ہی حسن ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کبھی کوئی کم عقلی کی بات کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو احمقوں کو پسند بھی نہیں فرماتا، جب خطاب مخاطب ہوتا ہے تو عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ نصیحت ہے اسے نہیں پکڑتے بغیر صاحبان عقل. تو کم عقلوں کی اللہ مذمت کرتا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. خدا عقل کی کم عقلوں کی مذمت کرتا ہے. میرے حبیب جو آپ کو حجروں کے باہر سے بلند آواز سے پکارتے ہیں ان میں اکثریت بے وقوفوں کی ہے. حماقت و جہالت و کم عقلی یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو یہ عقائد جو ہیں یہ سارے کے سارے اس طرح کے عقائد کے خدا کی طرف سے شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. یہ عقل خلاف عقل بھی ہے, خلاف قرآن بھی ہے. بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ سب کچھ کرتا نہیں ہے. کرتا وہی ہے جو عین عدالت ہے. وہ تو خود بندوں کو حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. وہ تو بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ احسان کرے. کبھی وہ خود فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگر اللہ ظالموں کی طرف جھکو جو ہے, کیونکہ اگر ظالموں کی طرف جھکو گے تو تم جہنم کی آگ پکڑے گی. تو ایسا کیا اللہ کی ذات کس طرح اس طرح کے عقائد کو تعلیم دے سکتے ہیں کہ جس میں یہ ہو کہ جی اللہ بندوں پر ظلم کرتا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ کرتا نہیں ہے. میں ایک عالم دین کی مثال لاؤں گا. وہ فرما رہے تھے میں اگر مجھے کوئی کہے کہ بازار میں ڈگڈگی بجاتے جاؤ تو میں نہیں بجاؤں گا. یہ میرے عزت نفس کے خلاف ہے. اللہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ ظلم کرے, وہ شر کو پیدا کرے. یہ اس کی شیان نشانی نہیں ہے کہ وہ ذات گرامی جو ہے وہ کبھی شر کو پیدا کرے, وہ ظلم کرے بندوں پر. اس نے تو ہمیشہ قل امر ربی بالقسط, اس نے اپنے بندوں کو ہمیشہ ٹھیک کام کا ہی حکم دیا ہے. اس میں عدالت ہی عدالت ہے.